علامہ ظفر الحسن صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے شروع ہوا سورہ الحمد سے، تو انہوں نے لکھا یہ سورہ الحمد اصلاً یہ ایک دعا ہے۔ اب سمجھا کیسے جائے کہ بھائی دعا کیا ہے؟ 10,000 آپ سے اگر ہم مانگے یا آپ ہم سے مانگے تو یہ کہلائے گا سوال۔ اگر آپس میں ہم ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگے تو یہ کہلائے گا سوال۔ لیکن یہی 10,000 اگر آپ یہاں آ کے مانگنے لگے کہ مولا 10,000 دے دیجئے، تب اسے کوئی سوال نہیں کہے گا، اسے کہا جائے گا دعا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ طلب کرنے کا نام ہے دعا، کچھ حاصل کرنے کا نام ہے دعا، کچھ مانگنے کا نام ہے دعا۔ تو بھائی دعا کا مطلب تو یہی ہو رہا ہے ظاہر کہ بھائی کچھ مانگنا، کچھ سوال کرنا، کچھ حاصل کرنا، یہی دعا ہے۔ تو آئیے سورہ الحمد پڑھ کے دیکھیے اس میں کیا مانگا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ بتائیے اس میں کچھ مانگا آپ نے، کچھ طلب کیا؟ کہا نہیں، یہ تو آغاز کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نام سے شروعات ہو رہی ہے بات کی۔ اگلی آیت پڑھیے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی خدا کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ بتائیے کچھ اس میں آپ نے مانگا، طلب کیا، کچھ حاصل کیا؟ کہا نہیں، اس کی حمد ہو رہی ہے، اس کی تعریف ہو رہی۔ اور آگے بڑھیے، مالک یوم الدین، کچھ مانگا آپ نے، آواز دی نہیں، اس کی حاکمیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کچھ مانگا؟ کہا نہیں، اپنی بندگی کا اعلان آدمی کر رہا ہے۔ لیجئے اس میں الرحمن الرحیم جتنی آیتیں آپ پڑھتے جائیے سورہ الحمد، کہیں حاکمیت کا اعلان، کہیں رحمانیت کا اعلان، کہیں اس کی حمد و ثنا، کہیں بندگی کا اعلان۔ آپ سورہ الحمد پڑھتے رہیں۔ علامہ ظفر الحسن صاحب لکھ رہے ہیں دعا، لیکن اس میں نہ کچھ مانگا جا رہا ہے، نہ حاصل کیا جا رہا ہے، نہ طلب کیا جا رہا ہے۔ آواز آئی نہیں، ابھی تک نہیں مانگا گیا۔ الحمدللہ رب العالمین نہیں مانگا گیا، الرحمن الرحیم نہیں مانگا گیا، مالک یوم الدین نہیں مانگا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کچھ نہیں مانگا گیا، کچھ نہیں یہاں تک طلب کیا گیا۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا یہاں تک تو کچھ نہیں مانگا گیا، مگر اب مانگنے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ کہ کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ بھائی علامہ ظفر الحسن صاحب لکھ رہے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سورہ دعا ہے، مگر دعا تو آدھے سورے سے شروع ہو رہی ہے۔ پہلے حمد، تعریف، حاکمیت کا اعلان، رحمانیت کا اعلان، بندگی کا اقرار، اس کے بعد پھر دعا ہے۔ تو یہ یہی لکھا جاتا کہ آدھا سورہ دعا، آدھے میں تعریف کا نہیں، یہ پورے سورے کو دعا لکھ کے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ انہوں نے دعا کا طریقہ بتایا ہے کہ جب بھی دعا مانگنے کے لیے کھڑے ہو نا، تو جس سے دعا مانگ رہے ہو پہلے اس کا قصیدہ بیان کرنا، پھر جو مانگنا ہے وہ مانگنا۔